فریہ، یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے خبر دی کہ پارٹی لیڈرز کے ساتھ انہوں نے جو بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ اس پر بڑا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا جائے، اور ٹویٹس ہم نے دیکھے مختلف لیڈرز کے، جیسے ابھی بٹ صاحب بات کر رہے تھے، حماد اظہر صاحب چونکہ پنجاب کو دیکھتے ہیں، لاہور کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے تو مقام بھی بتا دی کہ یہاں پر اکٹھے ہوں. لیکن اس سے حاصل ہوگا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف آنے والے 3-4 دن کے اندر بھی احتجاج کر لے، سب معاملہ کر لے، تو اٹ وڈنٹ ہیو اینی افیکٹ آن یہ جو آگے جائے گا اپیل کے اندر معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں. دیکھیے ابھی ہم نے دیکھا ایک دم سے شروع میں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جذباتی قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں، اور ظاہر ہے جذباتی ہی ہوں گے اس وقت پی ٹی آئی کی کارکنان اور لیڈرشپ. آپ نے دیکھا کہ ہم نے مختلف لیڈرز کے دیکھے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ سٹیٹمنٹس جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج شروع ہو گیا ہے، ہم باہر آ گئے ہیں. اور فواد چودھری صاحب کا میں دیکھی تھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ، تو وہ ری ٹویٹس کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ لوگ جمع ہوئے ہیں، لوگ پروٹیسٹ کرے ہیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ لیڈر لیس، ڈائریکشن لیس یہ پروٹیسٹ یہ ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کا مقصد کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور آگے جا کے لاہ عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا. آئی تھنک اس وقت جو بنی گالا سے بھی اطلاعات آئی ہیں، ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج ایک انٹرویو دینا تھا جو انہوں نے کینسل کر دیا ہے، وہ اپنی لیگل کاؤنسل کے ساتھ ہی بات کرے ہیں. بابر اعوان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور دیگر لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، فواد چودھری صاحب سے وہیں پر موجود ہیں. سو وہ جتنی ان کی لیگل ٹیم کے لوگ ہیں ان سے بھی مشورہ کرے ہیں، دیگر لوگوں سے بھی مشورہ کرے ہیں. جو مین کوسچن اس وقت نظر آ رہا ہے، جو میں نے پہلے بھی اٹھایا تھا، وہ یہی ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن یا ڈی سیٹ ہونا ہے کتنے عرصے کی. ابھی میں نے دیکھا اے ایف پی پہ 5 ایئرز لکھا ہوا ہے، گارڈین، روئٹرز، جتنے انٹرنیشنل بی بی سی انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. اے این آئی کی سٹوری میں سامنے ہے، پاک الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائز عمران خان ایز ایم این اے ان توشہ خانہ کیس، انہوں نے 5 ایئرز کا لکھا ہے، بی بی سی نے یہی لکھا ہے. اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ موسٹلی اخبارات شاید ہماری جو سرکاری ایجنسی ہے وہاں سے خبر اٹھائیں، تو وہاں پہ کیونکہ 5 سال لکھا ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل انٹرنیشنل اخبارات 5 سال کی بات کریں. لیکن جب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں جو کہ لوکل لیگل کاؤنسل ہے اور جو ان میں انڈیپینڈنٹ لوگ بھی بڑے شامل ہیں، وہ یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹرم کی میعاد کلیئر نہیں ہے. اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہی کہی جا رہی ہے کہ وہ اس الیکشن تک ہے. میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں. He is for the time being disqualified from being elected or chosen as a member of Majlis Shura or of Provincial Assembly under any law for the time being in force. کیونکہ یہ P163 کو اگر ہم دیکھتے ہیں جس کا ذکر ہے، ابھی تک آپ یہ یاد رکھیے پورا فیصلہ ہمارے پاس نہیں ہے، مگر جو ہمارے سامنے ہے اس میں یہ بات اب لیگل کاؤنسل کہہ رہے ہیں کہ شاید ابھی رکیے دیکھیے کہ یہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں کیا صرف اس الیکشن کے لیے. اگین آئی ریپیٹ کہ اگر یہ صرف اس الیکشن کے لیے ہے تو دونوں ڈیسیژنز اس طرح کے موجود ہیں، کرنے کے لیے تیار ہے. ابھی بھٹی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ دونوں طرح کے ڈیسیژنز موجود ہیں، کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ بائی دی اینڈ آف دس ٹرم آف دس اسمبلی جی بالکل وہ نہیں لڑ سکتے الیکشن، اس اور کے بعد دوسرا کہ لیکن انٹرنیشنلی یہ کہا جا رہا ہے 5 سال وہ کہیں جی ود افیکٹ فرام ٹوڈے، یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں جی. اور پھر جو 62F یہ بھی کہہ رہے ہیں. اور پھر اگین یہ مت بھولیے کہ آلریڈی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 62(1)F کے تحت الیکشن کمیشن کا استحقاق ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیسیژن لے. سو یہ میرے خیال سے کچھ کمپلیکیشنز ہیں جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے بنی گالا میں، اور شاید وہ غور کرے ہیں کہ اس کا رسپانس کیسے دیا جائے. تبھی ابھی تک ہمیں کوئی واضح لائے عمل ادھر سے نظر نہیں آیا. ویسے 1 مہینہ تو ہو گیا، یہ آپ کے خیال میں ابھی تک جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جب جس وقت یہ فیصلہ آیا اس وقت ہمارے رپورٹرز بھی بتا رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہے تو وہ 36-37 صفحوں کا، اب یہ ڈیٹیل ڈیسیجن ابھی بھی نہیں ہے کیا؟ اس پہ بھی تھوڑا کلیئر کیجئے گا، کیا معاملہ ہے؟ جس کے اوپر فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ پھر فیصلہ تبدیل کر لیں گے، آپ لوگ تو کسی سے ڈکٹیشن لے کے بات کرتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے تو وہ الیکشن کمیشننگ کے اوپر بات کریں. یہ بھی خبریں چھپی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشننگ کی طرف سے شاید کہا گیا ہے کہ ہمارے ایک ممبر بیمار ہیں، ان کو ڈینگی ہو گیا ہے، اس لیے ہم ڈیٹیل فیصلہ نہیں دے سکے. ان اینی وے یہ آنا چاہیے تھا ڈیٹیل فیصلہ. ایبسلیوٹلی 1 مہینہ ہو گیا، اب اتنی دیر تک تو کیوں اس کا انتظار ہو رہا ہے؟ بھٹی صاحب جو آپ پہلے بات کر رہے تھے ذرا وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں. اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ریپرکشنز کا پتہ نہیں تھا، یہ تو پتہ ہی تھا کہ احتجاج ہوگا جب یہ فیصلہ آئے گا، تو پھر کیوں نہیں سوچا گیا کہ بھرپور طریقے سے جو بھی آپ نے گراؤنڈ بنانے ہیں وہ واضح طور پہ دیے جائیں. ایبسلیوٹلی. اب بھٹی صاحب لنڈن کی آپ کہہ رہے تھے کہ خواہش پوری کی جا رہی ہے، اب یہ تو
اس ہاتھ لے اس ہاتھ لے ہوتا ہے, کوئی پرو کو ہوتا ہے, کوئی کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو وہاں سے. تو لنڈن کیا کر رہا ہے جن کے لیے بھی کر رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہے کہ اچانک ہی خیال آ گیا کہ لنڈن کی خواہش ہے تو بس پوری کرنی ہے. لنڈن تو جشن منا رہا ہے, ان کا مطالبہ پورا ہو گیا. کیوں ہوا ہے فریحہ ادریس ایسا کیا ان کا ایسا وزن اچانک بڑھا ہے؟ کو تو کوئی کنٹرڈکشن نہیں کر سکتا اتنی بڑی اینکر کو, لیکن الیکشن کمیشن بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جتنا ان کو فیصلہ ملا اس نے پڑھ دیا, ابھی باقی آ جائے گا وہ بھی کہہ دیں گے. دیکھیں نا, اس سے بڑا مذہب کا حیث کیا بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ 5 سال, کوئی کہہ رہا ہے نہیں 1 ٹرم کے لیے. ابھی میں نے آپ سے گزارش کی, جسٹس افتخار کا تھا, انہیں ڈی سیٹ کیا گیا تھا, لیکن وہ اسی 2 مہینے میں الیکشن ہونے میں حصہ لیا تھا. بالکل. اس بیچارے الیکشن کمیشن کو خود بھی نہیں پتا میں نے فیصلہ دینا کیا. وہ اللہ کے بندے, چلو کسی کی بات مان لو, مریم کی خواہش پوری کر لو, طاقتور حلقوں کی خواہش پوری کر لو, کم سے کم کاغذ تو پورے کر لو. وہ پاگلوں, کاغذ پہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں, اب بندے نہیں ہیں, 80 کی دہائی نہیں ہے. دوسری طرف شہزاد بٹ صاحب فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوئی ہے کہ 5 سال اتنی دبنگ وزیر رہنے والی یاسمین راشد 6 لوگوں کے ساتھ اگر وہ کر رہی ہے احتجاج, اور کوئی بڑا لیڈر جو عمران خان کے قریبی عزیز ہے, آج کل بہت انٹرفیرنس کر رہا ہے, وہ افسروں کی زندگی عذاب ہے, وہ بھی نہیں کر رہا. تو اگر جو گل ایتھے آ گئی تو پھر احتجاج رہ نہیں دو, ہائی کورٹ چلے جاؤ. قریبی عزیز کا صرف نام لے لیا کریں, کیا اس سے کیا ہوتا ہے؟ او یار وہ ان کا پتہ نہیں قریبی کوئی عزیز ہے. اکبر دیکھیں دوسری طرف مجھے رانا ثناء اللہ صاحب سے بڑا افسوس ہوا ہے, قابل احترام ہے ہمارے لیے تمام وہ سر وہ اپنے کارکن باہر نکال رہے ہیں کہ یہ پی ٹی اے والے نکلے ہیں تو آپ بھی نکل کے ان کے سامنے جا کے کھڑے ہوں. نہیں, انٹیریئر منسٹر ہے, اس کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے, ہر عہدے کا کوئی پروٹوکول ہوتا ہے. جیسے میں ادریسہ فریحہ ادریس کے سامنے نہیں بول پاتا, شہزاد بٹ صاحب کے ساتھ چپ رہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں اپنے اپنے کارکنوں کو ہر شہروں میں نکلو. جی ہاں, یعنی کہ ایک طرف پی ٹی آئی نکلے, اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کرانا چاہ رہے ہیں. وہ یار اس ملک میں کیا چاہ رہے ہو؟ وزیر داخلہ ہو, آپ جیرے سبزی والے نہیں ہو کہ شہیدے تو ہی آ کے آلو لے لا, گام میں تو ہی آ کے دھنیا لے لا. کوئی سوال اٹھاتے ہوئے کوئی سوچو. اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو. راج پھر کیسے لگے گا اگر خانہ جنگی نہیں ہوگی؟ نہیں دیکھیں فریحہ, وہ ایک وزیر انٹیریئر منسٹر, مجھے دکھ ہوا ہے, کہتے ہیں باہر نکلو اور اس فتنے کا قلعہ کما اور سر کچل دو. یار انبلیویبل ہے کہ انٹیریئر منسٹر یہ باتیں کہے کہ اپنے کارکنوں کو سر کچل دو. اس سے بڑی دھمکی, یہ سیدھا مقدمہ ہے. اسے کہتے ہیں 506, کسی کو مارنے کی, سر کچلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹماٹر کچل دیا, انسان مر جاتا ہے. کسی بھی اشر و مخلوق کا سر کچلو گے تو بھیجا باہر آ جائے گا, وہ دنیا میں نہیں رہے گا. قتل کی دھمکی دے رہے ہو, وہ خدا را کیا کر رہے ہو یار؟ اس روش کو چھوڑ دو. لیکن عمران خان صاحب میرا خیال ہے خان صاحب گڈی لنگ گئی جے ہوں تسی جنہیں مرضی اندر مشورے کر لو, تانوں جنہیں ٹرک دی بتی پیچھے لایا نا بڑا پیڑا ماریا جے. خان صاحب گل متھاریا ود گئی ہے. اب کریں گے پھر اپنی مرضی کے صحافی بلائیں گے, انہیں فیڈ کریں گے,